اب آپ تاریخ انسانیت دیکھیں تو جتنا ظلم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، اتنا ظلم تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ دوبارہ اس دنیا کی تعمیر نو کی، واہ سبحان اللہ، مماثلت دیکھیں، تعمیر نو کی۔ اب وقت کے امام ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، حکم الہی سے ہیں۔ جب حکم الہی سے ان کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اس دنیا میں تعمیر نو کی طرف لے کے جائے گی۔ ولایت امیر المومنین، ولایت امام حسن سے لے کے ولایت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک تمام کی تمام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج کی نشست میں ہم نے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے تصور مہدی علیہ السلام۔ یہ کتاب آیت اللہ سید باقر الصدر شہید کے چند علمی بحثوں کا مجموعہ ہے، اور یہ کتاب اپنے اندر علم و دانش کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رکھتی ہے، جو اپنے قارئین کو علم کی انتہا بلندیوں پر لے جاتی ہے کہ وہ جو مشکل ترین سوالات نظریہ مہدویت پہ اٹھتے ہیں، وہ پیچیدہ سوالات کا ایک آسان فہم طریقے سے، جس طریقے سے کہ فلسفہ اور منطق استعمال کرتے ہوئے آیت اللہ صاحب نے ان کے جوابات تحریر کیے ہیں، ان سے نہ صرف نظریہ مہدویت پختہ ہوتا ہے بلکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پہ ایمان بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کی چند جزیات پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا شیر احمد فراز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ سے سب سے پہلے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نظریہ مہدویت کیا ہے؟ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ مہدویت وجود کائنات کے ساتھ ساتھ ہے، یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے، یا اسلام کے شروع ہوتے ہی یہ نظریہ نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ جو نظریہ مہدویت ہے وجود کائنات کے ساتھ ہی یہ نظریہ پیدا ہوا، کیونکہ ہر انسان ارتقاء کی طرف سوچتا ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو لہذا نظریہ مہدویت وہ منزل ہے، وہ ارتقاء ہے، اور وہ امید ہے جس کی طرف انسان سفر کرتا ہے، اور باقاعدہ اپنا ایمانی عقیدہ، وہ جس مذہب کا بھی ہو، عقیدہ رکھتا ہے کہ بالآخر ایک ایسا منجی بشریت دنیا میں آنا ہے، یہ ظلم جور کا نظام اور استحصالی نظام کو ختم کر کے ایک عدل اور انصاف پہ مبنی نظام اس دنیا کو، اس خطۂ ارض کو دینا ہے۔ صحیح۔ تو یہ نظریہ مہدویت ہے جو نہ صرف اسلام سے جڑا ہوا ہے بلکہ یہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے۔ آغا صاحب، اسلام میں تو یقیناً نظریہ مہدویت بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول بنتا ہے، تو کیا یہ نظریہ مہدویت دیگر مذاہب میں بھی موجود ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نظریہ مہدویت جو ہے یہ انسانیت سے جڑا ہوا ہے، نہ صرف اسلام سے بلکہ دیگر ادیان میں بھی ایک نظریے کی، اس نظریہ مہدویت کی ہے، البتہ اس کی شکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے، اچھا، لیکن ہر مذہب میں یہ نظریہ مہدویت موجود ہے، نہ صرف تھا ہے، وجود انسانی کے بعد یہ نظریہ جو ہے قائم رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اور اسلام میں یہ نظریہ مضبوط ہے، تھوڑی سی شکل مختلف ہے اسلام میں اور غیر اسلام میں۔ دیگر ادیان میں جو مہدویت کا نظریہ ہے وہ بعید سمجھا جاتا ہے، یعنی اینڈ آف دی ورلڈ جو ہے نا، مطلب دنیا کے آخری جو وقت میں، جب دنیا میں وقت گزر رہا ہے، جب قیامت آنے والی ہو، تو اس وقت ایک ایسا جو ہے نا ایک موعود آ جائے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا جو لوگوں کو زمانے کے ستم سے، زمانے کے مظالم سے نجات دلائے گا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اسلام میں جو نظریہ مہدویت ہے وہ ذرا مضبوط ہے، اور دیگر مذاہب میں یہ نظریہ مہدویت مشخص نہیں ہے، تشخیص شدہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نعمت موجود ہے، اسلام نے معین کیا ہے اس نظریے کو،
اور جو نظریے کا یہ جو نظریہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مشخص کیا ہے کہ احادیث میں روایات میں آتا ہے، کتب میں یہ ذکر ہے کہ ہر شب جمعہ نماز فجر کے وقت اپنے امام کے ظہور کے اعلان کا انتظار کرو۔ ماشاءاللہ، یعنی اس حد تک ہمارے یہاں یعنی اسلام میں یہ عقیدہ مضبوط اور راسخ ہے۔ ایسے ہی ہے، یقیناً ایسے ہی ہے، اور یہ امتیاز حاصل ہے مذہب حقہ کو کہ ہمیں نہ صرف اس شخصیت کے آنے کا انتظار ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کس خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے خصائل کیا ہیں۔ ہمیں ان علامات کے متعلق بھی آگاہی دی جا چکی ہے کہ وہ کیا واقعات، وہ کیا حالات پیش ہوئیں گے کہ جن کے بعد سرکار کا ظہور ہوگا، تو ہمیں ان کا مکمل تعارف حاصل ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ایک طولانی عمر، جیسے آپ نے کہا کہ وہ نجات دہندہ، انسانیت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کا تصور شروع ہو گیا، اور مذہب حقہ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تقریباً 1200 سال کی طولانی عمر، اس پہ ایک پیچیدہ سوال جو اٹھایا جاتا ہے جس کا اس کتاب میں بہت خوبصورت جواب دیا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں کہ کیا یہ طولانی عمر طبعی لحاظ سے فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے؟ بہت گراں قدر خدمات ہیں ایسے علماء کے۔ پھر امکان کی 3 صورتیں انہوں نے بتائی، امکان کی 3 صورتیں بتائی ہے: امکان عملی، امکان علمی، امکان فلسفی یا منطقی۔ تو امکان علمی کی یعنی یہ امکان جو طویل عمر ممکن ہے تو کیسے ہے، اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں۔ اس سے پہلے ایک اور جو پہلے سوال میں آپ نے پوچھا تھا، ایک بات رہ گئی، اگر آپ کی اجازت ہے تو وہ میں عرض کر دوں کہ اسلام میں مشخص کہا تھا، میں نے مشخص ہے، اور ساتھ جو ہے نا دیگر ادیان میں مجہول ہے۔ مہدی موعود جو ہے نظریہ مہدویت مجہول ہے دیگر ادیان میں، لیکن اسلام میں نظریہ مہدویت معلوم ہے۔ تو معلوم اور غیر معلوم کی حد تک اسلام اور باقی ادیان میں فرق ہے۔ تو جہاں تک طولانی عمر کا جو راز ہے یا اس میں جو اشکال ہوتے ہیں وارد، اس کی جو سائنسی اور فطری تقاضوں کے مطابق اتنی عمر جو ہے نا، اتنی طولانی حیات مبارکہ ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، ممکنات میں سے۔ تو اس کی ایک واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طولانی جو حیات ہے، زندگی ہے ان کی۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بتا دوں کہ امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک مماثلت بھی ہے۔ وہ مماثلت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی کافی عرصہ، طولانی عرصے تک انہوں نے تبلیغ فرمائی، اس کے باوجود قوم نہیں آئی تو عذاب نازل ہوا، ایک دفعہ دنیا تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر طوفان تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا کی تعمیر نو کی۔ واہ سبحان اللہ، مماثلت دیکھیں، تعمیر نو کی۔ اب وقت کے امام ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، حکم الہی سے ہیں۔ جب حکم الہی سے ان کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ علیہ السلام کی بھی اس دنیا میں ایک تعمیر، اس دنیا کو تعمیر نو کی طرف لے کے جائیں گے، ماشاءاللہ۔ یعنی ایک عادلانہ انصاف پہ مبنی نظام دیں گے، انصاف پہ مبنی حکومت قائم کریں گے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی تک باقاعدہ حیات ہیں، اور وہ ان کی بہترین دلیل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی تائید اور نصرت کے لیے آئیں گے۔ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ اصحاب کہف کو لے لیجیے کہ اس وقت سارے بت پرست لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بت پرستوں سے محفوظ رکھنے کے لیے غار میں 3 سال کی نیند سلا دی، بغیر کھانا، بغیر اسی حالت اور اسی کیفیت میں 300 سال تک سوتے رہے۔ پھر اسی جوانی میں جس عمر میں جس شکل و صورت میں سوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی شکل و صورت کے ساتھ انہیں دوبارہ بیدار فرمایا، زندہ کیا۔ اور ان کے جو پڑ پوتے تھے وہ بزرگ ہو چکے تھے لیکن وہ جوان تھے۔ تو یہ یہاں پر فطرتی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا
روک دیا، ان پر حائل ہونے نہیں دیا. جو فطرت کی یا آب و ہوا کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی باڈیز پہ، انسان کے جسم پہ، اس کو حائل ہونے نہیں دیا. بلکہ سبحان اللہ، یوں کہہ دوں کہ قانونی تقاضوں پر جو چیز غالب آ جائے، اور فطری تقاضوں پر بھی جو چیز غالب آ جائے اسے تو معجزہ کہتے ہیں. بے شک. قرآن کی ایک آیت ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جنہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا، مستضعفین جنہیں کمزور کر دیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، نہ صرف ظلم بلکہ ظلم کی انتہا کر دی گئی. ٹھیک ہے، ان کو زمین کا ہم وارث قرار دیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو امام بنا دیں گے، ان کو امام جو ہے نا امامت ان کے ہاتھوں میں دے دیں گے. تو اب آپ تاریخ انسانیت دیکھیں تو جتنا ظلم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، ظلم تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. بے شک. اور پھر یہ سلسلہ امامت کا تسلسل ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت دی تھی. کعبے کی دیواریں بلند کر رہے تھے باپ بیٹا حضرت ابراہیم اور اسماعیل، اور اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کر رہے تھے، اور ساتھ امامت کے طلبگار بھی تھے کہ ہمیں امام القرآن کی واضح آیات موجود ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے اس شرط کے ساتھ امامت دی کہ لا ینال احد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو آپ نے سوال کیا شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا، کہاں سے پیدا کر دیتا؟ اللہ تعالیٰ نسلیں دیکھتا ہے، حسب دیکھتا ہے، نسب دیکھتا ہے، شرف دیکھتا ہے، پاک رحموں کو دیکھتا ہے، پاک سلبوں کو دیکھتا ہے. اور پھر یہ مظلوم ہے، اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ مظلوم کو ان کا حق دیں گے. حق کیا ہوگا مظلوم کا؟ زمین پہ امامت اور زمین کے وارث قرار دیں گے اور ان کو منتقم بنا دیں گے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے ذمہ خود لیا. جیسے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. تو نور محمد و آل محمد کو اللہ نے ہی بنایا ہے، ان کو بشری جامہ پہ پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو ان کے بھی محافظ اللہ ہی کی ذات. اور پھر یہ جو طولانی جو غیبت ہے، اس کا فلسفہ اور منطق یہ ہے کہ اب یہ نہ دیکھیں کہ عمر طولانی ہے، یہ دیکھیں جس مقصد کے لیے رکھا ہے وہ مقصد کتنا عظیم اور بڑا ہے. تو اتنا عظیم اور بڑے مقصد کے لیے یعنی اتنی طولانی زندگی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اور اتنی بڑی سلطنت جس میں الہی حکومت نے نافذ ہونا ہے. تو لہذا حکومت الہی نافذ ہوگی تو نمائندہ بھی الہی ہوگا، اور اس الہی نمائندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس ضخیم اور فلسفے اور منطق سے بھرپور کتاب پر جس طریقے سے آپ نے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، میں اس کے لیے انتہائی مشکور ہوں. یقیناً وہ الہی نمائندہ ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم کس وقت اس عہدے، اس تربیت کے معیار پہ پہنچ جائیں کہ وہ ظہور فرمائیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصرین میں، مددگاروں میں شامل کرے، اور اس خواہش کے ساتھ کہ آپ اس کتاب کو مزید پڑھیے اور اپنے ادراک اور فہم کو مزید بلند کیجیے. آغا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک آیت ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. اسی ٹاپک کے حوالے سے اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ لوگ اختلاف کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، پھر اختلاف بھی کرتے ہیں. کس بارے میں؟ ایک نبأ عظیم کے بارے میں، یعنی ایک بڑی خبر کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب مفسرین نے لکھا ہے بڑی خبر قیامت، بعض مفسرین نے قیامت لکھا ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے، یعنی قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب امام کا ظہور نہ ہو. اور بعض مفسرین نے ولایت نبأ عظیم سے مراد علی کی ولایت لکھا ہے. اگر علی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت نبأ عظیم ہے تو اسی سلسلہ ولایت کے آخری کڑی جو ہے ہم سب کے مولا و آقا ہے، جو کہ اس وقت نبأ عظیم ہے. بے شک. اور
ولایت امیر المومنین، ولایت امام حسن سے لے کے ولایت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک تمام کی تمام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام کے ناصرین میں شامل کرے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے امام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض